بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں نایاب اکمل اور حاضر ہوں ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ آج جو ہے ہمارے نگران وزیر اعظم، ان کے نام جو ہیں وہ شارٹ لسٹ ہو گئے ہیں، اور ان میں ایک تو شیخ عبدالحفیظ صاحب ہیں، ایک سابقہ جج ہیں، اور شاہد خاقان عباسی، ایک دو نام اور ہیں جو کل تک، جن میں ان 4 5 6 ناموں میں سے کوئی ایک نام کل تک ڈیسائیڈ ہو جائے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ نگران وزیر اعظم جو ہے وہ پاکستان کا وہ مقرر ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ ایک نیک انسان پاکستان کے لیے آگے آئے، کیونکہ ہمارے لیے پاکستان سب سے آگے ہے۔ کسی بھی پارٹی سے آپ کا تعلق ہو، آپ پہلے آپ پاکستانی ہیں۔ میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں 9 اگست کو اپنی جو ہے وہ اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، وہ ظاہری بات ہے، ایک پروسیجر ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو نیکسٹ وزیر اعظم ہوں گے وہ میاں محمد نواز شریف ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی ہماری یہ دعا ہے، اللہ پاک پاکستان کی حفاظت کرے اور اسے ہر بری وقت گھڑی سے محفوظ رکھیں۔ کر لیتے ہیں جی بات عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ انتہائی خوفزدہ ہیں عمران خان صاحب اس بات سے کہ کوئی ان کی پارٹی ہائی جیک نہ کر لے، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بھی دعوے دار ہیں، اور اس کے بعد ان کو منع کرنے کے لیے علیمہ خان صاحبہ سامنے آئی، انہوں نے کہا نہیں جی میں سب کچھ جو ہے وہ سنبھالوں گی، تو ان دونوں کو پیچھے کر کے بشرا صاحبہ نے کہا کہ نہیں، وہ تو مجھے مرشد کہتے ہیں اور کہہ کے گئے ہیں کہ سب کچھ تم نے ہی دیکھنا ہے، تو میں سب کچھ کروں گا۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جیل سے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جو فیصلے ہیں وہ کور کمیٹی کرے گی، لیکن وہ تب تک اہل نہیں ہوں گے جب تک میں نہ کہہ دوں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، مجھ سے پوچھ کے وہ بھی فیصلہ کرے گی۔ تو دیکھیں جی، بات کرنے کا مقصد یہ کیسے انسان یہ والا کہتا ہے کہ میں جمہوریت پہ یقین کرتا ہوں، وہ تو خود ایک ڈکٹیٹرشپ پہ یقین کرتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی میں کسی بندے پہ یقین نہیں کرنا چاہتا، اسے اتنا وسع پڑا ہوا ہے کہ وہ ابھی بھی کہتا ہے میں چیئرمین ہوں۔ لیکن اچھا جی، اس کے بعد سنیں، عمران خان صاحب تو چلے گئے اور جیل میں ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ جو انکشافات سامنے آ رہے ہیں، جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، وہ حیرت میں گم کر دیتی ہیں انسان کو، کہ عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں جنہیں وہ اپنا مرشد کہتے ہیں، ان کے لیے ایک آج انتہائی خوفناک انکشاف ہوا۔ وہ جی مولانا سمیع الحق صاحب ہیں۔ مولانا سمیع الحق JUI کے نام سے کوئی انسان ہے، اس نے آج ایک ویڈیو ڈالی ہے اور اس نے کہا ہے کہ جو یہ پنکی پیرنی ہے بشرا بی بی، یہ لڑکیاں سپلائی کرنے کا بھی کام کرتی ہے اور یہ اس میں مکمل طور پہ شامل ہے۔ یہ سکینڈل جو سامنے آیا ہے وہ یہ بات اس نے خود نہیں کہی، بلکہ کاشانہ ہاؤس کی جو سابقہ سپریڈنٹ ہے، ان کا نام ہے افشاں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جو بزدار ہے عثمان بزدار، اس کا پرنسپل سیکٹری، یا آپ یہ کہیں کہ پروٹوکول کا کوئی سیکٹری آدمی، وہ آ کے بشرا بی بی کے کہنے پہ ان کا نام لے کے تو بچی لے کے جاتا تھا، اور پھر وہ بچیاں جو ہیں اپنے، ظاہری بات ہے سپلائی آپ سمجھدار ہیں کس طرح سے ہو سکتا ہے، یہ بڑا گنونا سا کام ہے، اور وہ بچیاں یتیم ہیں، لاوارث ہیں، اور کاشانہ ہاؤس جو ہے وہ دارالامان کی طور پر وہ سمجھ کے وہاں رہتی تھی۔ تو جب ایک دو بار وہ افشاں جس نے پریس کانفرنس بھی کی ہے آج، اور اس نے قرآن پاک ہاتھ میں باقاعدہ طور پہ اٹھایا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ مجھے بھی بہت ذلیل کیا گیا صرف اس بات پر کہ آپ نے بشرا بی بی کا نام کیسے لے لیا۔ تو جب وہ ڈٹ گئی، اس نے نہیں آنے دیا ایک آدھ دفعہ، تو وہ بچیاں ہی وہاں سے غائب کرا دی گئیں جو ثبوت کے طور پر پیش کی جا سکتی تھیں۔ وہاں پر ایک بچی کی پراسرار طور پر موت بھی ہوئی۔ تو یہ وہ انکشاف ہے جو دل دہلا دیتا ہے، کیونکہ جب آپ روحانیت کا لبادہ اوڑھ کے کسی کے سامنے آتے ہیں، تو روحانیت کے ساتھ نا ہم دیندار تو ہم نہیں ہیں، لیکن ہم پھر بھی مسلم ہیں، اور روحانیت کی بات پہ ہم تھوڑے جذباتی ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ نے اتنی روحانیت کا وہ لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اور آپ کے یہ کام سامنے آنا، یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا، میں یہ خود تو نہیں کہہ رہی، یہ ٹی وی کی زینت بنی ہے جو نیوز تھی کہ کتنے 650 پرمنٹ جو ہیں وہ شراب کے دیے، اور وہ بھی بشرا بی بی نے دیے، اور ہر پرمنٹ پہ تقریباً 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ اس کی قیمت تھی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو صرف یہ روتے ہیں چوری کر لی اور جادو کر لیا اور
مطلب عدت میں اور یہ سارے معاملات، لیکن یہ تو اس سے بھی بڑے اور گنونے معاملات ہیں اور بہت ہی مطلب ایکسپوز ہو رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ عورت میری مرشد ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ مرشد ایسا ہے جس کے ساتھ اتنی غلاظت اور گندگی جڑی ہوئی ہے، تو پھر وہ انسان جو اس کو مرشد سمجھتا ہے تو وہ اس کا دماغی جو حالات ہیں وہ کیا ہوں گے، جو دماغی حالات ہیں وہ کیا ہوں گے. اور پھر اب جو ہے یہ ٹرینڈ چلانا کہ میں نے یہ بھی ایک دو بار میں نے پہلے بھی بات کی کہ ایک بچی کو میں نے کہتے سنا جی ہم 14 اگست نہیں منائیں گے. اس طرح کے غلط ٹرینڈ دینا تو عمران خان صاحب کی جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کا فرض ہے، وہ فرض سمجھ کے کرتے ہیں. تو کیوں آپ مجھے صرف یہ بتائیں، میرے عقل والوں کی نشانیاں ہیں کہ کیوں جب اس کے ہی حق میں لوگ باہر نکلتے ہیں تو پاکستان کی ساکھ کو ہی کیوں نقصان پہنچتا ہے. مطلب کیوں ہم نے 14 اگست نہیں منانی جی ہم تو غلام ہیں، کیوں بھئی پاکستان کو ہی کیوں ختم کرنے کے معاملات سامنے آتے ہیں. ایسی باتیں کیوں سامنے آتی ہیں صرف اس کے حق میں آنے کی وجہ سے کہ پاکستان کو ہی جو ہے وہ ڈیگریڈ کرنا ہے. پھر یہ 9 مئی کے واقعات دیکھ لیں، شہداء کی یادگار پر اور پھر کور کمانڈر پر حملہ کرنا اور پھر جلاؤ گھراؤ پتھراؤ کرنا، فساد برپا کرنا، صرف اور صرف پاکستان کو نقصان پہنچانا. دیکھیں جی جو انسان پاکستان کو اپنا گھر سمجھتا ہے تو میں نہیں مانتی کوئی کتنا بھی غلیظ اور گندا انسان ہو اپنے گھر کو تباہ نہیں کر سکتا. تو اٹس مین کہ یہ اپنے گھر، یہ پاکستان کو اپنا گھر ہی نہیں سمجھتا ہے. اس لیے جب بھی اس کے لیے لوگ باہر نکلے ہیں تو کچھ ایسے معاملہ، پاکستان کے جھنڈے جلائے گئے ہیں. کیوں بھائی؟ پاکستان نے کیا غلط کیا آپ کے ساتھ؟ پاکستان کے جھنڈے آپ کیوں جلائیں گے؟ کتنی غلط بات ہے. یہ کون سے ٹرینڈ ہیں جو دیتے ہیں؟ اور یہ جو میڈیا ٹرینڈ اور یہ غلط ٹرینڈ جو ہیں وہ ثابت ہو گیا. انہوں نے جو وکیل کیا ہے اس نے فیک پوسٹ کا جو ہے وہ دے دیا ہوا ہے ادھر ثبوت اور پروف، اور اس کے لیے اب FIR جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کا پورا دیکھیں گے اور بتائیں گے کہ یہ ٹھیک، اور ہونا بھی چاہیے. وکیل صاحب آپ نے حب عمران میں اپنا لائسنس بھی کینسل کروا لینا. ریپوٹیشن تو گندی ہے ہو ہی گئی ہے، لیکن دیکھیں مجھے میرے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ پاکستان کو اپنا ملک سمجھیں. کسی بھی پارٹی سے آپ کا تعلق ہو، لیکن پاکستان ہمارا گھر ہے، اس کی سلامتی پہ انگلی نہیں اٹھنی چاہیے. پاکستان کا جھنڈا جلانا کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہم لوگوں کو؟ اور وہ لوگ جو باہر بیٹھ کے پاکستان کے جھنڈے جلا رہے ہیں ان کو شرم نہیں آتی کہ آپ باہر بیٹھ کے پاکستان کے لیے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ اللہ پاک ہدایت دے. اور دیکھیں اب یہ جو سامنے آ رہے ہیں انکشافات، تو جو پنکی پیرنی صاحبہ ہیں ان کا بچنا اب مشکل ہے. پہلے تو عمران خان صاحب آپ پر نہیں، میں نے سنا ہے بلکہ یہ بڑی کنفرم خبر بھی آ رہی ہے کہ جو بشرا بی بی ہے نا وہ بھی پریس کانفرنس تیار کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی بھی بس پریس کانفرنس آنے ہی والی ہے. تو چلیں دیکھتے ہیں جی آگے کیا ہوگا. یہاں تک ابھی آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے آپ کو اپنے نیکسٹ ولاگ میں. خدا حافظ.